بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء طالبات، امید ہے آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج کے سبق میں بیٹے بیٹے ہم لوگ چیپٹر نمبر 4 شاعروں کے لطیفے پڑھیں گے۔ تو آئیے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی بیٹے، سبق کا عنوان ہے شاعروں کے لطیفے، اور اس کے مصنف ہیں مولانا محمد حسین آزاد۔ جیسا کہ ہماری ترتیب ہے کہ سبق کی ریڈنگ سے پہلے ہم لوگ مصنف کا تعارف پڑھتے ہیں، تاکہ اس کے اندر امتحانی پرچہ میں سے جو ایم سی کیوز موجود ہیں وہ ان کو ہم لوگ ذہن نشین کر سکیں، تاکہ ہمارا پیپر جو ہے وہ بہتر ہو سکے۔ تو آئیے پہلے سبق کے مصنف جو ہیں مولانا محمد حسین آزاد، ان کے تعارف کی طرف چلتے ہیں۔ جی، مولانا محمد حسین آزاد 1830 میں پیدا ہوئے۔ 1830 میں پیدا ہوئے اور 1910 میں ان کا انتقال ہوا۔ محمد حسین آزاد معروف عالم دین اور صحافی مولوی محمد باقر کے بیٹے تھے۔ تو یہ ان کے بیٹے، والد کا نام ذکر کیا گیا ہے مولوی محمد باقر۔ تو انتہائی اہم ایم سی کیوز ہے، یہ اکثر پیپر میں پوچھ لیا جاتا ہے، اس کو انڈر لائن کرے اور یاد کیجیے اس کو۔ مولانا محمد حسین آزاد معروف عالم دین اور صحافی مولوی محمد باقر کے بیٹے تھے، دلی میں پیدا ہوئے۔ یہ بھی ایم سی کیوز میں پوچھا جا سکتا ہے کہ کہاں پر پیدا ہوئے۔ تو اب تک بیٹے ایک لائن ہم لوگوں نے کمپلیٹ ابھی تک کہہ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھی، لیکن اس اتنی سی لائن کے اندر تقریباً 4 ایم سی کیوز ہیں وہ بن چکے ہیں۔ تاریخ پیدائش، تاریخ وفات، والد صاحب کا نام اور کہاں پیدا ہوئے۔ تاریخ پیدائش ہے 1830، تاریخ وفات ہے 1910، والد کا نام ہے مولوی محمد باقر اور پیدائش کہاں پر ہے؟ دلی میں۔ 1857 کی ناکام جنگ آزادی کے بعد آزاد کے والد انگریزوں کے ہاتھوں مارے گئے، گھر بار لٹ گیا، تلاش معاش میں دلی چھوڑی۔ تلاش معاش، روزگار کی تلاش میں دلی چھوڑی، لکھنؤ اور حیدرآباد گئے، پھر لاہور پہنچ کر محکمہ تعلیم میں 15 روپے ماہانہ تنخواہ پر ملازم ہو گئے۔ یہ بھی ایم سی کیوز میں پوچھا جا سکتا ہے کہ مولانا محمد حسین آزاد محکمہ تعلیم میں کتنے روپے ماہانہ تنخواہ پر ملازم ہوئے؟ کتنے ہیں جی؟ 15 روپے۔ پھر لاہور پہنچ کر محکمہ تعلیم میں 15 روپے ماہانہ تنخواہ پر ملازم ہو گئے۔ حکومت پنجاب نے ان سے متعدد نصابی اور درسی کتابیں لکھوائیں۔ حکومت پنجاب نے ان سے متعدد بے شمار نصابی اور درسی کتابیں لکھوائیں۔ لاہور میں قائم انجمن پنجاب میں لیکچرر اور سیکرٹری رہے۔ آخری دنوں میں گورنمنٹ کالج لاہور میں عربی و فارسی کا پروفیسر مقرر کیے گئے۔ آخری دنوں میں گورنمنٹ کالج لاہور میں عربی و فارسی کے پروفیسر مقرر کیے گئے۔ یہ بھی ایم سی کیو میں پوچھا جا سکتا ہے۔ آگے جی 1888 میں 1888 میں دماغی مرض شروع ہوا جو مرتے دم تک باقی رہا۔ تو یہ بھی ایم سی کیوز میں پوچھا جا سکتا ہے کہ مولانا محمد حسین آزاد کو دماغی مرض کس سن میں شروع ہوا؟ تو 1888 یعنی 1888 میں۔ تو آپ لوگ بیٹے دیکھ رہے ہیں کہ ایک پیراگراف ہوا ہے اور اس میں سے بے شمار ایم سی کیوز ہیں وہ بن پا رہے ہیں۔ تو آپ لوگوں نے ان ایم سی کیوز کو اچھے انداز میں یاد کر لینا ہے۔ اگلے پیراگراف کی طرف بڑھتے ہیں بیٹے۔ تو آگے بیٹے کہا جا رہا ہے جی آزاد اردو کے صاحب طرز نثر نگار ہیں۔ آزاد اردو کے صاحب طرز نثر نگار ہیں۔ وہ اپنے اسلوب بیان کے موجد بھی ہیں اور خاتم بھی۔ اسلوب بیان اپنے انداز تحریر کے، اور موجد کس کو کہتے ہیں؟ ایجاد کرنے والا، اور خاتم ختم کرنے والا۔ مطلب انہوں نے جو انداز تحریر کرنے کا اپنایا وہ اس کی ابتدا کرنے والے بھی ہیں اور انتہا بھی انہیں پر بھی۔ اس انداز کو نہ ان سے پہلے کسی نے اپنایا تھا، نہ ان کے بعد کوئی اپنا سکا۔ تو وہی موجد ہیں اور وہی خاتم ہیں۔ وہ اپنے اسلوب بیان کے موجد بھی ہیں اور خاتم بھی۔ ان کا تمثیلی اسلوب بیان انہیں اپنے عہد کے ادیبوں اور نثر نگاروں میں منفرد بناتا ہے۔ تمثیلی مثالی اسلوب بیان، ان کا تمثیلی اسلوب بیان انہیں اپنے عہد زمانے کے ادیبوں اور نثر نگاروں میں منفرد بناتا ہے۔ تخیل آفرینی، پیکر تراشی،
تجسیم نگاری، شعریت اور رنگینی، واقعہ نگاری، نفسیاتی حقیقت آرائی اور مبالغہ آرائی ان کے اسلوب کی نمایاں خصوصیات ہیں۔ ان کا انداز بیان نثر کا ایک ایسا خوبصورت اور دلکش شاہکار ہے جس نے ان کے بعد آنے والے ادیبوں کی اکثریت کو متاثر کیا۔ ان کا انداز بیان نثر کا ایک ایسا خوبصورت اور دلکش شاہکار ہے جس نے ان کے بعد آنے والے ادیبوں کی اکثریت کو متاثر کیا۔ خوبصورت اور دل نشین نثر کے علاوہ ان کا ایک بڑا کارنامہ اردو میں جدید طرز شاعری ہے۔ ان کا خوبصورت اور دل نشین نثر کے علاوہ ان کا ایک بڑا کارنامہ اردو میں جدید طرز شاعری ہے، جس کی ابتدا انجمن پنجاب لاہور کے مشاعروں سے ہوئی، جس کے وہ سیکرٹری تھے۔ آزاد کی تصانیف میں آگے بیٹھے ان کی تصانیف ذکر کی جا رہی ہیں، تو آپ لوگوں کو جیسا کہ پتہ ہے کہ امتحانی پرچہ میں MCQs میں تصانیف پوچھ لی جاتی ہیں، اس لیے ان تصانیف کو آپ لوگوں نے بغور سمجھ لینا ہے، یاد کر لینا ہے، تاکہ پتہ چل سکے آپ لوگوں کو کہ یہ کن کی تصانیف ہیں۔ تو آزاد کی تصانیف میں آب حیات، دربار اکبری، نیرنگ خیال، قصص ہند اور سخندان فارس بہت مشہور ہیں۔ بیٹا یہ جو سبق ابھی سب سے پہلی تصنیف ذکر کی گئی ہے آب حیات، یہ وہی کتاب ہے جس کتاب سے آپ لوگوں کا موجودہ جو سبق ہے شاعروں کے لطیفے یہ لیا گیا ہے۔ تو آپ لوگوں سے اگر پوچھا جائے MCQs میں کہ سبق شاعروں کے لطیفے کا ماخذ کیا ہے یا کس کتاب سے لیا گیا، تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ آب حیات۔ تو آزاد کی تصانیف میں آب حیات، دربار اکبری، نیرنگ خیال، قصص ہند اور سخندان فارس بہت مشہور ہیں۔ اپنے استاد ابراہیم ذوق کا دیوان بھی آزاد نے مرتب کیا۔ دیوان بیٹے کہا جاتا ہے مجموعہ کلام کو، کہ استاد ابراہیم ذوق کا جو مجموعہ کلام تھا وہ انہوں نے ترتیب دیا، مولانا محمد حسین آزاد نے۔ تو MCQs میں پوچھا جا سکتا ہے استاد ابراہیم ذوق کے ساتھ مولانا محمد حسین آزاد کا کیا ریلیشن تھا، کیا تعلق تھا؟ تو یہاں پر آپ کے سامنے موجود ہے جی کہ اپنے استاد یعنی کہ مولانا محمد حسین نے اپنے استاد ابراہیم ذوق کا دیوان بھی آزاد نے مرتب کیا، ٹھیک ہے جی۔ تو استاد ابراہیم ذوق کے بارے میں آپ لوگ پڑھ کے آ چکے ہیں کہ استاد ابراہیم ذوق جو ہیں یہ بہادر شاہ ظفر کے شاعری میں استاد تھے۔ آگے بیٹے کہا جا رہا ہے آزاد نے موضوعاتی نظمیں بھی لکھی، آزاد نے موضوعاتی نظمیں بھی لکھی جو نظم آزاد میں شامل ہیں۔ آزاد نے موضوعاتی نظمیں بھی لکھی جو نظم آزاد میں شامل ہیں۔ جی بیٹے یہ تھا ان کا تعارف مولانا محمد حسین آزاد کا۔ تو آپ لوگوں نے دیکھا بیٹے کہ کئی قسم کے اس میں MCQs جو ہیں وہ موجود ہیں، تو آپ لوگوں نے بارہا اس چیپٹر کو، اس حصے کو، تعارف کو، مصنفوں کو پڑھنا ہے، ریڈنگ کرنی ہے اس کی، تاکہ اس میں جتنے بھی قسم کے MCQs موجود ہیں ان کو آپ لوگ ذہن نشین کر سکیں اور اس کو ایک دوسرے کو سنا لیا کریں، گھر کے کسی فرد کو سنا سکتے ہیں آپ لوگ۔ پیراگراف یاد کر لیا، پورے 2-4 مرتبہ ریڈنگ کر لی اس کی، اس کے بعد گھر کے کسی فرد سے کہا کہ مجھ سے اس میں سے MCQs پوچھے جائیں، سنے جائیں۔ یہ انداز بھی اپنایا جا سکتا ہے، باقی جو اپنا انداز آپ لوگ مناسب طور پر اختیار کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ تو بیٹے اس کے جو چیدہ MCQs ہیں ان کو میں دوبارہ ریپیٹ کیے دیتا ہوں، ذرا سن لیں کہ سب سے پہلے تاریخ پیدائش پوچھی جا سکتی ہے جو کہ کیا ہے 1830 ہے، اور اسی طرح تاریخ وفات پوچھی جا سکتی ہے 1910، اور اسی طرح مصنف کے جو والد کا نام تھا مولوی محمد باقر، یہ پوچھا جا سکتا ہے۔ کہاں پر پیدا ہوئے مصنف؟ دلی میں پیدا ہوئے، یہ پوچھا جا سکتا ہے۔ اسی طرح ان کے والد کا انتقال کس سن میں ہوا، تو وہ بھی آپ کے سامنے ہے جی 1857 کی ناکام جنگ آزادی کے بعد آزاد کے والد انگریزوں کے ہاتھوں مارے گئے، یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ ان کے ہاتھوں مارے گئے۔ اور اسی طرح بیٹے ان کی محکمہ تعلیم میں تنخواہ کتنی تھی؟ 15 روپے، وہ بھی آپ لوگوں سے MCQ میں پوچھا جا سکتا ہے۔ دماغی مرض کس سن میں شروع ہوا؟ 1888 میں شروع ہوا۔ تو اس طرح اس قسم کے جو MCQs مزید جو ہیں وہ آپ لوگوں نے یاد کر لینے ہیں، تصانیف کو بھی دیکھ لینا ہے، تاکہ کسی بھی قسم کا اگر MCQs اس پہ تعارف میں سے آ جائے تو آپ اس کا بآسانی جواب دے سکیں۔
یہ تھا بیٹے مصنف کا تعارف، آئیے سبق کی ریڈنگ کی طرف بڑھتے ہیں۔